دسمبر کے آخر تک عمران خان تخت پر بیٹھے ہوں گے اور ساری رکاوٹیں ہٹ گئیں اور جناب ادارے نے گھٹنے ٹیک دیے، عمران خان صاحب باعزت طور پر بری ہو۔ جب پتہ چلا کہ فیض حمید کو چارج شیٹ کر دیا گیا تو انہیں آہستہ آہستہ یہ چیز سیپ ان کرنا شروع کی، اگر ان کو نہیں چھوڑیں تو پھر عمران خان کو تو بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن انہوں نے جو جرائم کیے، اپنے ہی ادارے میں بغاوت پر لوگوں کو اکسایا، 9 مئی کے حوالے سے۔ حیرت کی بات ہے کہ اس میں صرف پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے، اس میں باقی لوگ بھی تھے۔ جو کورٹ مارشل ہے وہ تقریباً جنوری کے اینڈ تک ان کا مکمل ہو جائے گا۔ سٹاک مارکیٹ کا اور عمران خان کا بڑا عجیب و غریب ریلیشن شپ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں اور عمار مسعود صاحب وی ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کی سب سے بڑی خبر جو کل کی بھی خبر تھی اور وہ ہے جنرل فیض حمید کا ملٹری ٹرائل اور کورٹ مارشل میں اگلا مرحلہ شروع ہو گیا، ان کو چارج شیٹ کیا گیا۔ اس کے ریپل ایفیکٹس آ رہے ہیں پاکستان کی سیاست پر، پی ٹی آئی کا موقف اس پہ آ رہا ہے اور یہ ٹرائل کب تک مکمل ہوگا۔ اور اس ٹرائل میں یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جنرل فیض حمید 50 کے قریب سیاستدانوں سے رابطے میں تھے، جن میں سے اکثریت پی ٹی آئی سے تھی۔ اس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ فیصل واوڈا صاحب کا ایک عجیب و غریب بیان سامنے آیا اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہیں تو انہیں بشریٰ بیوی کو طلاق دے دینی چاہیے۔ یہ کس طرح کا بیان ہے اور اس کے کیا امپلیکیشنز ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ نے جیسے ضد ہی پکڑ لی ہے کہ وہ جب بھی عمران خان صاحب کے خلاف کوئی خبر آتی ہے یا ابھی جنرل فیض حمید کے حوالے سے کوئی خبر آئی ہے تو پھر سٹاک مارکیٹ اوپر چلی گئی ہے اور 1,10,000 کا جو انڈیکس ہے اس کو بھی پار کر چکا ہے۔ تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جی، جو آج فیض حمید صاحب کے حوالے سے اب آ رہا ہے سامنے کہ جی وہ 50 کے قریب سیاستدانوں سے رابطے میں تھے، آپ کے خیال میں وہ کون ہوں گے؟ اچھا دیکھیے، ہم 50 سیاستدانوں کی تو بات کرتے ہیں، لیکن پہلے اس تاثر کی بات کر لیتے ہیں جو سوسائٹی پہ قائم ہوا کل جب چارج شیٹ کی خبر آئی۔ آدھے لوگ تو اس لیے ڈر گئے کہ چارج شیٹ کے بعد کہیں لاٹھی چارج نہ شروع ہو جائے، تو وہ خوف کی ایک کیفیت تھی، ایک زلزلے کی کیفیت تھی کہ جیسے کوئی بڑی چیز ہو گئی ہے۔ خوف اصل میں لوگوں نے بڑے سہانے خواب دکھائے ہیں، یوٹیوبرز نے نا، کہ عمران خان رہا ہونے والے ہیں، دسمبر کے آخر تک عمران خان تخت پر بیٹھے ہوں گے اور ساری رکاوٹیں ہٹ گئیں اور جناب ادارے نے گھٹنے ٹیک دیے، عمران خان صاحب باعزت طور پر بری ہو گئے۔ یہ انہوں نے خواب دکھائے تھے اور 5 نومبر کے بعد تو خوابوں میں رنگ بھی بھرنے شروع ہو گئے تھے جب ٹرمپ صاحب، اور اس میں یہ سارے سلسلہ ہو گیا ہے کہ اب جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ جب پتہ چلا کہ فیض حمید کو چارج شیٹ کر دیا گیا تو انہیں آہستہ آہستہ یہ چیز سیپ ان کرنا شروع کی کہ بھئی اگر ادارہ فیض حمید کو نہیں چھوڑ رہا، جو کہ آئی ایس آئی کا چیف تھا، لیفٹیننٹ جنرل تھا، انتہائی سینئر جنرل تھا، لیکن انہوں نے جو جرائم کیے، اپنے ہی ادارے میں بغاوت پر لوگوں کو اکسایا، 9 مئی کے حوالے سے، اگر ان کو نہیں چھوڑیں تو پھر عمران خان کو تو بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ تو وہ جو یوٹیوبر تھے جنہوں نے کہا کہ جناب قیامت آنے والی ہے اور اس سے پہلے عمران خان آنے والا ہے، تو انہیں اندازہ ہوا کہ صرف قیامت آ رہی ہے، عمران خان نہیں آ رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انصار بھائی صاحب نے جو خبر دی ہے اس میں فیض حمید صاحب کے سیاسی رابطے تو رہے تھے، اور یہ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب وہ سروس میں تھے تب اس پہ زیادہ بات نہیں ہوئی، لیکن زیادہ تر جو الزامات ہیں کہ سروس سے نکلنے کے بعد انہوں نے رابطے رکھا ہے۔ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو چلا بھی وہ رہے تھے، 9 مئی کے موجد تخلیق کار بھی وہی تھے، انہوں نے ہی فیصلے کیے، انہوں نے ہی حملے کروائے اور تشدد کی جو فضا پاکستان میں بنائی، اس کے سرغنہ جو ہیں وہ فیض حمید صاحب کہلائے جاتے ہیں۔ دیکھیں جی، آپ کے پاس کوئی خبر ہے تو بتائیں کہ کن لوگوں سے رابطے میں تھے فیض؟ دیکھیں جی، نام جو ہے وہ ذرائع بھی نہیں بتا رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ رابطے کے نام بتائے جائیں تو پھر ایک عجیب سی وہ تحریک شروع ہوگی کہ جی وہ بھی اپنے جوابی بیان دیں گے کہ ہم انوالو نہیں ہیں، کیونکہ ابھی کورٹ مارشل کی کارروائی جاری ہے تو اس لیے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ اس میں صرف پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے، اس میں باقی لوگ بھی تھے۔ ہو سکتا ہے کسی کو گڈ مارننگ کا میسیج بھیجا ہو نون لیگ کے کسی بندے کو یا کسی پیپلز پارٹی کے کسی بندے کو، لیکن اکثریت ان میں پی ٹی آئی کی تھی۔ اور کل کی جو پریس ریلیز تھی اس کی لینگویج کو بھی آپ غور سے دیکھیں تو اس میں وہ پی ٹی آئی کا ذکر بار بار ہو رہا تھا کہ جی ایک جماعت کے امام پر، اس کی قیادت کے امام پر آپ نے جو کام کیے 9 مئی جو ہے وہ تو کسی کو شک نہیں ہے کہ نون لیگ یا پی ٹی آئی پیپلز پارٹی پہ تو نہیں آئے گا، وہ پی ٹی آئی کی ذکر ہو رہا ہے۔ تو گویا پی ٹی آئی کا ذکر ہو رہا تھا اور 50 کے قریب لوگوں سے رابطے کی بات کی گئی ہے کہ وہ ان کے ساتھ تھے۔
جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جی جو کورٹ مارشل ہے وہ تقریباً جنوری کے اینڈ تک ان کا مکمل ہو جائے گا. اچھا. اور جنوری کے اینڈ تک چونکہ اب اس کے بعد جو ہے وہ کارروائی ہونی ہے, ٹرائل ہونا ہے جس میں گواہان پیش ہوں گے, ان کی طرف سے بھی پیش ہوں گے, باقی بھی استغاثہ کی روزانہ کی بنیاد پہ, اور ٹرائل روزانہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے. وہاں چھٹی تو ہوتی نہیں, نہ سردیوں کی چھٹی نہ گرمیوں کی چھٹی. ایک ہی کیس چل رہا ہے. میاں اشفاق علی جو لاہور کے وکیل ہیں, پی ٹی آئی کے کیسز کو سماعت کرتے ہیں. اب یہ بھی دیکھیں لنک بن رہا ہے, تو پی ٹی آئی کے کیسز کو اکثر سنتے ہیں, وہ جناب ان کے وکیل ہیں, ان کی فیملی نے ان سے رابطہ کیا, تو جنوری کے اینڈ تک قوی امکان ہے کہ فیصلہ آ جائے. اچھا, تو پھر اس کے بعد ہمیں بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ عمران خان کا مستقبل کیسا ہے. پھر اس لیے کہ فرض کیجئے کہ فیض حمید کو سزا ہو جاتی ہے اور عمران خان کو سزا نہیں ہوتی, تو ادارے کے اندر سے سوال اٹھیں گے کہ اگر یہ 9 مئی والا ایک مشترکہ پلان تھا, تو اگر ہمارے بندے نے غلطی کی ہے تو عمران خان کو بھی سزا ملنی چاہیے. لیکن آپ نے شروع میں ذکر کیا فیصل واڈا کے ایک بیان کا, بڑا عجیب و غریب بیان ہے. مطلب لوگوں کی ذاتی زندگی نہیں ڈسکس کرنی چاہیے اور اس طرح نہیں, لیکن انہوں نے ڈسکس نہیں کی, انہوں نے تو کھلم کھلا بات کہہ دی کہ بھائی بات یہ ہے کہ عمران خان کو چاہیے کہ وہ بشریٰ بی بی کو طلاق دے دیں. یہ عمران خان کا ذاتی مسئلہ ہے کہ وہ بشریٰ بی بی کے ساتھ کیسے مراسم رکھتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے کیا لاجک ہوگی. کچھ کہتے ہیں کہ جیسے بشریٰ بی بی عمران خان کی مرشد تھی, تو جو مرشد تھی وہ کہیں نہ کہیں مرید بھی تھی. اب یہ عجیب و غریب قصہ ہے, لیکن اس میں فیصل واڈا کا بیان جو ہے نا وہ جلتی پر تیلی کا کام کر رہا ہے. دیکھیں فیصل واڈا اب طلاقیں کرانے والی جو خواتین ہوتی ہیں ان کی طرح کے بیانات دینا شروع ہو گئے. اب طلاق اور شادی جو ہے وہ عمران خان صاحب کا ذاتی معاملہ ہے. میرے خیال میں آپ سیاسی بات کریں, یہ کون سی سیاست ہے بھائی کہ آپ طلاق کب دے رہے ہیں جی ان کو, طلاق کیوں نہیں دے رہے. تو سیاسی بات کریں, سیاست میں آپ کہیں کہ جی خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان سے ان کو مسئلہ, واڈا صاحب اپنے آپ کو پورٹرے کریں کہ شاید وہ بشریٰ بی بی سے بھی زیادہ عمران خان کے وفادار ہیں. انہوں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں تو عمران خان صاحب کے پتہ نہیں بہت ساری باتیں کی, کسی جانور کا بھی نام لیا کہ جی میں اس کا بھی وفادار ہوں. تو اس طرح کی باتیں ان کے بیانات آنا کہ جی میں عمران خان صاحب کو بچانا چاہتا ہوں, مرشد کو, لیکن ان کی لیڈرشپ بھی غلط ہے, بشریٰ بی بی بھی غلط ہیں. پہلے لیڈرشپ پہ بھی الزامات عائد کیے تھے, اب ان پہ بھی عائد کیے ہیں. کتنا سیریس خان صاحب لیں گے جو شخص آپ کی پارٹی کے, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں عمران خان کے قریب کہ بشریٰ بی بی کا بڑا نیگیٹو انفلوئنس ہے عمران خان پہ, اور وہ عمران خان کو جس طرح چاہیں چلاتی ہیں. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ بشریٰ بی بی جو کشف اور کرامات کی باتیں کرتی تھی تو وہ ادارے کے کہیں کسی سے ان کو انفارمیشن مل جایا کرتی تھی, وہ بتا دیتی تھی کل وہ بندہ کیس میں فارغ ہو جائے گا اور یہ میرے موکلوں نے بتایا, تو وہ بتایا تو کسی اور نے ہوتا تھا. تو عمران خان کا ان کے اوپر زیادہ یقین ہو گیا, لیکن ان کو انفارمیشن کہیں اور سے آ رہی تھی. لیکن بہرحال یہ عمران خان کا ذاتی معاملہ, اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. سٹاک مارکیٹ کا اور عمران خان کا بڑا عجیب و غریب ریلیشن شپ ہے, اور ادھر عمران خان کو سزا ہوتی ہے, ادھر سٹاک مارکیٹ اوپر چل جاتی ہے. ادھر عمران خان صاحب لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں, فائنل کال دیتے ہیں, سٹاک مارکیٹ دھڑام سے نیچے آ گرتی. یہ کیا چکر ہے یار؟ یہ لگتا ہے جیسے سٹاک مارکیٹ نا ضد ہی پکڑ لیا خان صاحب سے, وہ انورسلی پروپورشنل ہو گئے. اب دیکھیں آج KSE 100 انڈیکس جو ہے وہ 1,10,000 سے بھی اوپر تجاوز, 1,11,000 کے قریب پہنچ رہا تھا, 10,950 کے قریب پوائنٹس ہو چکے تھے, اور کل جو ہے وہ 1,09,000 پہ بند ہوا تھا. تو گویا سٹاک مارکیٹ بھی یہی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ کیا ہونا ہے, فیض حمید صاحب کے ساتھ کیا ہونا ہے. تو جو ہی ٹرائل کی خبر اناؤنس ہوئی آج صبح, کئی لوگوں نے کل رات پریڈکٹ کر دیا تھا. میں ایک دیکھ رہا تھا کسی کا ٹویٹ, کوئی کاشف صاحب نے, انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ جی کل سٹاک مارکیٹ دیکھیے گا کہ اوپر جائے گی فیض حمید کے فیصلے کا ہے. اور میں حیران رہ گیا کہ جب صبح سٹاک مارکیٹ سے خبریں آنا شروع ہوئیں کہ بالکل اوپر چلی گئی. حالانکہ میں سمجھتا تھا کہ اس کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے, مگر یہ شاید سٹاک مارکیٹ ایک پرسیپشن پہ چلتی ہے, اور پرسیپشن یہ آتی ہے کہ جی یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی, اگر عمران خان صاحب اور ان کے حالات اچھے نہیں ہیں تو اس حکومت کے حالات اچھے ہیں, اس حکومت کے حالات اچھے ہیں تو اس کا مطلب اکنامک سٹیبلٹی آئے گی. اس سٹیبلٹی کو انویسٹر کا کانفیڈنس شو کرتا ہے سٹاک مارکیٹ. نہیں, میرے خیال میں نا یہ نہیں ہے کہ سٹاک مارکیٹ کو عمران خان سے کوئی اختلاف ہے یا شہباز شریف کی حکومت کی محبت میں وہ گرفتار ہے. سٹاک مارکیٹ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ استحکام کہاں سے آ رہا ہے, اور استحکام عمران خان نے نہیں دینا. وہ وزیر اعظم بھی تھے تو اپوزیشن لیڈر تھے, تب بھی دھرنے, لانگ مارچز, ان کو سیاست ہی یہ آتی ہے. تو انہوں نے ملک میں, اور یہ بڑی اب تو عام فہم سی بات ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک سٹیبلٹی ہوگی. جب بھی سٹاک مارکیٹ کو یہ لگتا ہے کہ ریاست
نے اپنی عملداری کروائی ہے. جب بھی انہیں یہ لگتا ہے کہ قانون کا احترام ہوا ہے, قانون پر عمل درآمد ہوا ہے, تو اس کا بڑا پازیٹیو ری ایکشن ہوتا ہے. جبکہ انورس سچویشن وہ ہوتی ہے جب ساری دنیا میں ویژول جا رہے ہیں کہ یہاں لوگوں کے سر پھٹ رہے ہیں, رستے بند ہیں, لوگ گالیاں دے رہے ہیں, اور کوئی بھونچال سا آیا ہوا ہے, وہ انورس سچویشن ہو جاتی ہے. تو بس میرا خیال ہے اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے اب کچھ عرصہ تک تو اچھی خبریں آنے کا امکان ہے. کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو اسٹاک مارکیٹ کا انڈیکس ہے KSE 100 انڈیکس, یہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں 37,000 پہ تھا, جو اس وقت 1,10,000 کے اوپر جا رہا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ 1,50,000 تک بھی جا سکتا ہے. تو یہ عام لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی عام لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا, لیکن دیکھا جائے تو اسٹاک مارکیٹ کمپنیوں کا نام ہے, کمپنیاں لسٹڈ ہیں نا, وہ جو کمپنیاں ہیں ان کے حوالے سے اچھے سینٹیمنٹس آتے ہیں, ان کمپنیوں کا روزگار بہتر ہوتا ہے. جب سازگار جو کمپنی ہے اس کے شیئرز اس لیے اوپر گئے ہیں کہ ان کی بزنس بہتر ہوا ہے. جو بزنس بہتر ہوتا ہے, آنے والے دنوں میں اسٹاک مارکیٹ میں بہتری کے امکان اس وجہ سے بھی ہے کہ انٹرسٹ ریٹ میں مزید کمی کا امکان ہے, کو 2-2.5 پوائنٹ کا, تو اس سے بھی بڑا فرق پڑنے والا ہے. تو اسٹاک مارکیٹ بیسیکلی عام غریب بندے کو ڈائریکٹلی فائدہ تو نہیں دیتی, لیکن انڈائریکٹلی فائدہ ضرور دیتا ہے, اور ایک تھوڑا سا انڈیکیٹر ملتا ہے. اچھا, اس میں دیکھیں نا, کل فیض حمید صاحب کے چارج شیٹ کی خبر آئی تو اسٹاک مارکیٹ کدھر گئی. اب فیض حمید صاحب کا فیصلہ بھی آئے گا, انہیں اگر سزا ہو جاتی ہے اسٹاک مارکیٹ کدھر جائے گی, اور پھر اگر عمران خان کو سزا ہو جاتی ہے پھر وہ کتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.